اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عبداللہ ابن عمر کیف بک اذا بقیت فی حصالۃ من الناس بہذا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے مسجد کے اندر یا مسجد کے علاوہ تشبیک کرنے کا بیان۔ اس کے تحت انہوں نے روایت بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم لوگوں کی تل چھٹ میں اس طرح ہو جاؤ گے۔ اس طرح کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مبارک جو ہے وہ اس طرح فرمائی۔ اس کے اندر لفظ ہے حصالہ۔ حصالہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر سے اس کا جوہر نکال لیا جائے تو باقی جو اس کا مٹیریل بچ جاتا ہے اس کو حصالہ کہتے ہیں۔ مثال ہے، آپ تلوں سے تیل نکال لیتے ہیں، باقی جو اس کا بھوسا وغیرہ رہ جاتا ہے اس کو حصالہ کہتے ہیں۔ یا آپ بادام سے تیل نکالتے ہیں، یا عام الفاظ میں کھال کہتے ہیں۔ کھال میں سے ہر چیز جب نکل جاتی ہے تو باقی جو اس کا بھوسا بچتا ہے اس کو کھال کہتے ہیں۔ تو کھال کو حصالہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں، اصل جوہر ہے انسان کا اور نیکی کا، وہ اصل سارے کا سارا نکل جائے گا، اور جو اکثریت بچے گی وہ خالی کھالی ہوگی۔ نیکی، خدا خوفی، تقوی، پرہیزگاری، انسانیت، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ پیچھے جو ہے یہ اسی طرح صرف بھوسا بچ جائے گا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس کے متعلق دوسری روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں کے تل چھٹ میں اس طرح رہ جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں ڈالی اور آپ نے فرمایا کہ ان کے عہد اور امانتیں خلط ملط ہو جائیں گی، پھر وہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں میں دوبارہ ڈالی۔ حضرت عمر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کیفیت حالات بن جائیں تو اس وقت میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بات ہو اس پر عمل کرنا، اور جو بری بات ہو اسے چھوڑ دینا، اور اپنے خاص لوگوں کی طرف آنا اور عام لوگوں کو چھوڑ دینا۔ امانتوں کو ضائع کرنا یہ ہے کہ جو شخص جس عہدے کے لائق نہیں ہے اس کو اس پہ بٹھا دینا۔ ایک بندے کو نماز نہیں آتی، اس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے، وہ امامت کی شرائط پہ پورا نہیں اترتا، آپ اس کو پکڑ کے امام بنا دیتے ہیں، یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ ایک بندہ سرکاری عہدے پہ کسی پوسٹ کے اوپر تعینات کیا جاتا ہے، وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہے، اس عہدے کی ذمہ داری وہ نہیں نبھا سکتا، مگر آپ سفارش کر کے اس کو رکھوا دیتے ہیں، یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ آپ نے بھی کی ہے، اور جو جان بوجھ کے میں جو بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا، تو میں بھی ضائع کر رہا ہوں۔ مجھے منتخب کرنے والے بھی کر رہے ہیں اور جو منتخب ہو رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، یعنی دونوں خائن ہیں۔ تو یہ ہے حدیث مبارکہ کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ امانتوں کو ضائع کرنے والے یہ سارے کے سارے ایک خلط ملط ہو جائیں گے، نیک لوگ بھی اور بد لوگ بھی آپس میں مل جائیں گے۔ اس طرح جس طرح کہ تلوں میں سے تیل نکالیں تو وہ اندر سے جو کھل نکلتی ہے بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح آپس میں مکس ہو جائیں گے، یعنی نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں رہے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو اس وقت یا رسول اللہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ تم پھر نیک لوگوں کی طرف آنا، عام لوگوں کو چھوڑ دینا، چھوڑ کے نیک لوگوں کی طرف آ جانا، اچھے لوگوں کی طرف آ جانا۔ یہ نہ دیکھنا کہ جی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اگر کسی بات سے منع کریں تو کہتے ہیں جی لوگ ساری دنیا کر دی پئی جی، یعنی یہ ساری دنیا کا کرنا یہ حجت نہیں ہے کہ جی ساری دنیا کر رہی ہے۔ ساری دنیا تو ظاہری بات ہے، قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے اکثریت کا۔ اب قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں تو اکثریت کا جہاں بھی لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ گمراہ لوگوں کے لیے استعمال کیا،
اکثریت ناشکری ہے جی، اکثریت جھوٹ بولنے والی، قرآن کہتا ہے نا اکثریت جھوٹ بولنے والی ہے جی، اکثریت دین سے منہ موڑنے والی ہے جی، اکثریت امانتوں کو ضائع کرنے والی ہے. تو جب اکثریت کے پیچھے جائیں گے تو اکثریت تو پھر غلط لوگوں کی ہے. اکثریت کے پیچھے نہ جائیں، حق کے اوپر چاہے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب وہ اکیلا کھڑا ہے، ہاں اکیلا ہونا ہی تو اس کے حق کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارک میں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں اور کافروں کی جب بھی آپس میں مٹ بھیر ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، مسلمان ہمیشہ تعداد میں تھوڑے تھے. کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا الا ماشاءاللہ ایک آدھ جنگ کے علاوہ کہ کفار کی تعداد تھوڑی اور مسلمانوں کی زیادہ. ایسا نہیں، مسلمان ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں. تو یہ چیز اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ اہل ایمان یہ نہ دیکھیں کہ جی لوگ کس طرف جا رہے ہیں یا اکثریت کیا کر رہی ہے. اکثریت کے پیچھے چلنا ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. تو امانتوں کو ضائع نہ کرو، یعنی جو جس عہدے کے لائق ہے اسی کی سفارش کرو، اسی کو منتخب کرو، جو اس عہدے کے لائق نہیں ہے اس کو منتخب. اج الیکشن نے تو سارے نے ووٹ پانے واسطے جانا ہے جی نا جی، تو سارے جانا، میں بھی جانا ہے. ہوں فرق دیکھو نا، میں تو اس دا فرق سمجھانا. ساری زندگی میں آج تک ووٹ نہیں دیتا، لیکن جس قسم کے حالات بنے نے اس دفعہ میں زندگی پہلی دفعہ سوچا کہ میں دینا ووٹ. وہ میں پتہ کیتا تھا میرا ووٹ، کیونکہ اصل علاقہ میرا گجرات ہے تو میرا ووٹ گجرات، یعنی میں اتوں جا رہے ہیں گجرات ووٹ دینے واسطے، تو جس نو میں دے رہے ہیں اس نو کنو کن خبر نہیں ہے کہ میں نے ووٹ اسی ووٹ دیتا ہے جی. وہ فلانا بندہ آوے میرے گھر آوے، مینو آ کے آکھے، پھر تاکہ کل نو مینو کوئی ضرورت پوے گی تو پھر میرے کام بھی آوے. یہ تو پھر ووٹ نہ آیا. اصل چیز یہ ہے کہ تھوڑا مومن دا کام یہ ہے کہ وہ جیڑا بھی کام کرے اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کرے. جو اس دی رضا واسطے کرنا تو پھر لوگوں نے کیوں دسنا، کیوں دکھانا بھی میں تینوں ووٹ دے رہے ہیں بھائی. جدو تسی دکھا رہے ہو نا، یہی چیز سے ثابت کر دیو تسی غلط کام دا آغاز اتوں ہی کر دیتا. وہ منتخب بعد ہوے کہ تسی پہلے انہوں سمجھا رہے ہو، کل نو مینوں کوئی میں پکڑیا شکڑیا گیا، پھس گیا پٹھے کام ہی تو مینوں آ کے بچائیں، اگوں پھر تسی اچھائی دی توقع کی رکھ دیو. ہاں اس واسطے تسی ووٹ دین جانا ہے. کسی پارٹی جماعت افراد نو نہ دیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نو حاضر ناظر جان کے اچھے بندے نو منتخب کرو، اچھے بندے نو ووٹ دو، کیونکہ اس دے اثرات تھوڑی ساری زندگی دے اوتے پیندے، نمازاں دے اوتے اثرات پیندے. تسی واقعہ سنے نا، او ایک شخص گزریا باغ دے قریب تو اس نے دیکھا بہت خوبصورت انار دا باغ لگا سی. اس نے کھادا انار جیڑا وہ میٹھا سی تے رس نال بھریا ہوا سی، تے وہ چلا گیا. حاکم سی اس دے دل وچ خیال آیا کہ کیوں نہ اتنا خوبصورت حسین باغ ہے تے اتنا میٹھا پھل ہے اس دا، تو میں تے قبضہ نہ کر لاں. حاکم دا آرام نال کم ہوندا، قبضہ کر لے. بس نیت آئی ہے، نیت پھری ہے. واپس آیا تو اس نے دوبارہ اس دے کول انار منگے، اس نے انار توڑ کے دیتا ہے تو انار جڑا وہ خراب سی، کھٹا انار سی. وہ حیران ہویا، کہندا جی ہونی تو میں کھا کے گیا اس وقت تے اچھا سی، تو ہن واپس آیا تے اتنی تبدیلی کیوں آ گئی. وہ باغ دا مالک جڑا سی وہ نیک سی، اس نے کہا کہ لگتا ہے ساڈا جڑا حاکم ہے اس دی نیت بے ایمان ہو گئی ہے. واقعہ قصہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. جس وقت حاکم بد عہد ہوندے نے، گناہگار تے بد کردار لوگ ہوندے نے، تو پھر اس دا اثرات جڑا نا ہر چیز دے اوتے پیندا ہے. تھوڑی نمازاں دے اوتے بھی پیندا. لوگ نماز وچ نہیں آ رہے، لوگ مسجد کی طرف نہیں آ رہے، نماز دل نہیں لگ رہا، حلال رزق نہیں حاصل ہو رہا، ٹھیک ہے، دعاواں قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں آ رہی. ان ساری چیزاں دا تعلق حاکم نال ہے. حاکم جس طرح دا ہوئے گا اس طرح دا ہے گا. اس واسطے دوسری چیز جڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ تسی افراد نو نہ دیکھو. مثال ہے میں الیکشن تے کھڑا ہو گیا، تسی کہتے جی کار صاحب بڑے نیک نے تے انہوں نے ووٹ دے دو. لازم نہیں کہ میں نیک ہاں، جس پارٹی دی ٹکٹ لے کے میں کھڑا ہوا وہ تو نیک نہیں ہے نا. افراد دی کوئی ویلیو، ایم این ایم پی دی کوئی ویلیو نہیں. اصل پارٹی لیڈر ہوندہ. تسی جس نو دے رہے ہو اس بندے نو بھی دیکھو کہ بندہ اچھا ہے، تو جس پارٹی دے تحت کھڑا وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، پھر ٹھیک ہے. صرف ایک بندہ نہیں. ایک چیز جی حدیث مبارکہ دا عنوان سی، وہ لفظ ہے تشبیق دا. تشبیق کرنا مسجد دے اندر یا مسجد تو علاوہ، اس چیز دا جواز دا انہوں نے باب قائم کیتا ہے. تے اگے پھر حدیث مبارکہ انہوں نے بیان کی تھی. تشبیق کہندے نے اے انگلیاں نو انگلیاں دے اندر پانا. اے میرے دو ہاتھ نے، اے دو انگلیاں نو اپنے ہاتھاں نو اس طرح ملا لینا، اس نو تشبیق کہندے نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے بیان فرمایا، تو بیان کر کے تے آپ نے سمجھانے واسطے اے انگلیاں نو نا
اپنے ہاتھوں ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖلط ملط ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. عنوان یہ ہے کہ جی کیا تشبیہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ بھی تشبیہ تو مراد اس طرح انگلیاں دے اندر پا لینا کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ہوں تسی ایک لمحے واسطے سوچے نا کہ تھوڑے ذہن چ آیا ہوگا نا کہ یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھی ہاتھ نو اس طرح کر کے بیٹھ کے عموماً بندہ اس طرح بیٹھا ہوتا ہے. سکولی تقریر بچے نو سکھاندن نا اس نو کھڑا ہونا سکھاندن تے اس طرح سکھاندن اس طرح کھڑا ہونا. رپورٹر ہوندے نے انہوں نے رپورٹنگ سکھاندے نے تو اس نو دسدے نے انداز سکھایا جاندا نا کہ جی اس طرح کھڑے ہونا ہے اس طرح کھڑا ہوندا رپورٹر. یعنی اس نو تشبیہ کہندے نے. تشبیہ جڑا ہے او شرعن جائز نہیں ہے. کی تشبیہ یعنی انگلیاں نو اس طرح انگلیاں دے اندر پانا جائز نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف تے ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل دے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے کثرت سے مسجد کی طرف نکلے تو وہ اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے مسند احمد بن حنبل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو تشبیک کر رہا تھا. یعنی تشبیک سے مراد کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کے ایسے بیٹھا تھا. تو حضور نے اس کو دیکھا, حضور نے اشارہ کیا اس کو یعنی منع کیا کہ اس طرح نہ بیٹھ. اس کو بات سمجھ نہیں آئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا, مجھے اس بات سے منع کیا کہ تو تشبیک نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تشبیک کرنا شیطان کا کام ہے. اس طرح انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنا شیطان کا فعل ہے. اب سوال آ جائے گا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے حضور نے اس طرح خود تشبیک کی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشبیک کرنا کوئی حرام یا مکروہ تحریمی وغیرہ نہیں ہے, شرعن ناپسندیدہ عمل ہے. جو حضور کو پسند نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے. اور خصوصاً مسجد کے اندر جب انسان وضو کی حالت میں ہو تب اس سے زیادہ بچنا چاہیے. مسجد سے باہر بھی بچنا چاہیے اور مسجد کے اندر بھی بچنا چاہیے. جب حضور نے کیا ہے تو وہ ہے ضرورت کے تحت, یعنی بات سمجھانی ہے, بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ حضور نے اس طرح اپنی انگلیاں مبارک اس طرح انگلیوں میں ڈالی, میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کیا تو یہ جائز ہے. کوئی بات آپ سمجھا رہے ہیں تو سمجھانے کے لیے اس طرح انگلیوں میں ڈال لیتے ہیں تو درست ہے, مگر اس کو عادت نہ بنائے کہ عادت ہی بنا لی ہے چلتے وقت یا بیٹھتے وقت یا مسجد کے اندر یا وضو کی حالت میں اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا جائز نہیں ہے.